الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اور ہم اور آپ بلکہ مسلمان کا بچہ اور ہر انسان تقریباً جانتا ہے کہ اسی ماہ میں مشہور تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہری ہوئی. جب حضور کی ولادت باسعادت کا مضمون ذہن میں آتا ہے تو تین باتیں اپنے ساتھ لاتا ہے: خلقت محمدی، ولادت محمدی اور بعثت محمدی. خلقت محمدی کا مطلب یہ ہے ساری کائنات سے پہلے آپ کا موجود ہونا. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے یا اپنے نور کے عکس اور پرتو سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. اس کو خلقت محمدی کہتے ہیں. اور وہی نور 12 ربیع الاول شریف کو شہر مکہ میں خاندانی قریش میں ہاشمی گھرانے میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہی نور جب ظہور پذیر ہوا، یعنی ہمارے نبی شکل انسان میں مکہ کی دھرتی پر حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس سے تولد ہوئے، اس کو کہتے ہیں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. بعثت محمدی، آپ نے سنا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اسلام کی تبلیغ نہیں فرمائی، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا، بلکہ 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، 40 برس تک خاموش زندگی بسر فرمائی. ہاں، اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے
اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنی عظمت کا لوہا ضرور منوا لیا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ یعنی لوگوں نے یہ مان لیا کہ آپ سے اچھا، آپ سے سچا انسان اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 40 سال غم و زندگی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں بعثت محمدی، یعنی 40 سال کی عمر شریف میں جو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی طرف بلایا، اس کو بعثت محمدی کہتے ہیں۔ تو خلقت محمدی سب سے پہلے آپ کا پیدا ہونا اور ولادت محمدی مکہ شریف میں ظہور پذیر ہونا اور بعثت محمدی اعلان نبوت فرمانا۔ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کے تعلق سے یا خلقت کے تعلق سے آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، اور بعثت کے تعلق سے بھی سنا ہے کہ آپ کی بعثت کیوں ہوئی۔ تو حضور نے خود ہی فرمایا 2 حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کا پہلی حدیث آپ نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عبارت تو یاد نہیں آ رہی ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری حدیث کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اپنی بعثت کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ میری بعثت کیوں ہوئی۔ پہلی بات کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دوں، تمہیں علم و حکمت سکھاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے انسانوں کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی روشنی نہ تھی، اندھیرے میں انسان بھٹک رہا تھا، ہدایت کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی طرف جانے والا راستہ انسانوں سے اوجھل تھا، چونکہ اندھیرا تھا، جہالت کے اندھیرے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں علم عطا کر دوں، اور علم بھی ایک نور ہے، العلم نور، علم روشنی ہے۔ تو علم عطا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کی طرف جانے والا اور ہدایت کا راستہ نظر آنے لگے۔ علم کے ذریعے آپ کو سیدھی راہ کی رہنمائی حاصل ہو اور اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ نظر آنے لگے۔ تو علم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کا راستہ بتایا، یعنی وہ راستہ بتایا کہ جس راستے پر چل کر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ میں اس لیے آیا کہ اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اخلاق کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجیے خلاصہ اخلاق کا، تمام خوبیاں اور تمام اچھائیاں اس کو اخلاق کہیں، اور اس کے مقابلے میں تمام خرابیاں اور تمام برائیاں اس کو بد اخلاقی کہیں گے۔ تو اب حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے اندر سے تمام بری خصلتیں اور تمام خرابیاں نکال دوں اور تمہارے اندر تمام اچھائیاں اور تمام خوبیاں منتقل کر دوں۔ یہ تھا اخلاق کا مطلب۔ تو بہت لمبی چوڑی بات کہنے کا موقع نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ علم اور اخلاق، علم کے ذریعے راستہ واضح ہوا، صحیح راستے کی ہدایت ملی، اور اخلاق کے ذریعے اندر سے تمام خرابیاں دور ہوئیں اور تمام اچھائیاں اندر اتر آئیں۔
اور یہ صحابہ کے طرز عمل سے، ان کی زندگی سے اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی وہ تربیت فرمائی، وہ تعلیم دیا، وہ علم سکھایا اور ان کے اخلاق کو اس طرح سنوارا، اس طرح سجایا کہ آج اگر اچھائیوں کی مثال دینی ہو تو صحابہ کرام کی مثال دی جاتی ہے اور انہیں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ ابھی محبت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، اور یہ صحیح ہے اور سچی بات بھی ہے۔ میں بھی دو چار باتیں اب کہہ دوں کہ دیکھیے، اگر ہم لوگ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دل سے آپ کو ماننے والے ہیں، دل سے آپ کو چاہنے والے ہیں، تو اب ہم پر کیا ضروری ہوتا ہے، کیا لازم آتا ہے؟ جو جملوں میں بتا دوں کہ جو باتیں یا جو کام ہمارے نبی کو ناپسند تھا اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو کام اور جو بات اللہ کے رسول کو پسند تھا اسے اپنا لیا جائے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اب ایک صحابی ہی کی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ واقعی اگر محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ ہے، تو صحابہ ہی سب سے بہتر نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سنیے گا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا، اے میرے اصحاب، کیا تمہیں، اے میرے صحابی، کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مردوں کے لیے سونے کا کوئی زیور، سونے کا استعمال اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا؟ یہ فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے، ان کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور زمین پر ڈال دیا، زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ جب وہ اللہ کے رسول جب حجرہ مقدس میں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کے دوستوں نے کہا کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام، پاس رکھنا حرام نہیں ہے، آپ اسے اٹھا لیجئے اور اپنی بیوی کو دے دیجئے گا، یا گھر میں جو عورت ہے اس کو دے دیجئے گا، کیونکہ عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنے زیور چاہیں پہن سکتی، تو اٹھا لیجئے، دے دیجئے گا۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا۔ یہ تھی محبت، اور یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ایسا بننا پڑے گا کہ جو حضور کو ناپسند ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو حضور کو پسند ہے اس کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کہلائیں گے۔ ویسے دعوت سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عشق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قربانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں تک نعمتوں کی بات ہے تو اس کے لیے تو ہر کوئی عاشق رسول بن جائے، لیکن محبت امتحان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ جب امتحان کا وقت آئے اور اس میں مکمل اتر جائے تب جا کے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اتنا ہی مشکل ہے کہ ہم حضور کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیں، یہی مشکل، اتنا ہی کام مشکل ہے۔ پھر آگے تب جس درجے کی محبت ہے اسی درجے کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہمیں دکھ درد میں ڈالا جاتا ہے، مرض حرج دیا جاتا ہے، یہ سب بھی آزمائش ہے، یہ اہل ایمان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سزا بھی ہوتی ہے۔
سزا بھی ہوتی ہے، برے اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی خطاؤں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو بعض اعمال پر جب گرفت فرماتا ہے تو دنیا میں سزا دے دیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو اللہ آزماتا بھی اہل ایمان کو اور سزا بھی دے دیتا ہے اہل ایمان۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں جس مومن کو سزا مل گئی وہ آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہی امید۔ لیکن جس کی دنیا میں گرفت نہیں ہوئی، دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی، دنیا میں اس کے برے کرتوت کی سزا نہیں دی گئی، تو اسے ضرور آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ تو بہرحال محبت بغیر آزمائش کے پہچانی نہیں جاتی ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، اے آدم محبت ہے تو اب دوری بناؤ، زمین پر اترو۔ اللہ نے اپنے سے دور کر دیا۔ جنت میں رہتی تھی ناز و نعمت میں، تو وہاں تو محبت کی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جنت آرام کی جگہ، جنت میں رہتی تھی، وہاں تو کوئی تکلیف دی نہیں جا سکتی تھی، آزمایا نہیں جا سکتا تھا، آزمائش اور ابتلا میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا تھا، تو حکم ہوا زمین پہ اترو۔ وہ تو ایک بہانہ تھا، دانہ گندم کھانا ایک بہانہ تھا، اصل چیز وہ محبت جو انہوں نے اٹھایا تھا بار امانت۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت، یہی عشق، اپنا عشق امانت کے طور پر سونپنا چاہا تھا، تو زمین نے انکار کر دیا، آسمان کے چوڑے چکلے سینے نے انکار کر دیا، ہر مخلوق نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس امانت کو اٹھانے سے اقرار کر دیا کہ مولا اطاعت قبول ہے، لیکن یہ عشق جو ہے یہ قبول نہیں۔ انجام سے باخبر تھے کہ عشق کا انجام، لیکن آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا تھا۔ تو انسان نے اللہ کے عشق کی امانت کو اٹھایا ہے، تو بغیر آزمائش کی بات نہیں بنتی۔ تو جنت میں تھے تو نعمتوں میں تھے، عیش میں تھے، آرام میں تھے، وہاں تو آزمائش کا سوال ہی نہیں۔ تو اس لیے زمین پر اتار دیا کہ اے آدم، تم نے جو میری امانت کو قبول کیا ہے اور میرے عشق کی امانت کو تم نے اپنے سینے میں اتار لیا ہے، تو اب زمین پہ جاؤ، مجھ سے دوری بناؤ، ناز و نعمت سے دور ہو جاؤ، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے۔ زمین پہ آئے، 300 سال تک روتے رہے۔ وہ محبت رولا رہی تھی، اللہ سے دوری، اللہ سے فراق رولا رہا تھا، وہ دانہ گندم محض بہانہ تھا۔ تو یہ آزمائش ہو رہی ہے، 300 سال روتے رہے۔ تو یہ رونا، یہ سب آزمائش۔ محبت ہے تو اے ابراہیم، آتش کدہ تیار ہو رہا ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محبت ہے تو اے اسماعیل، تیرے گلے پہ چھری چلائے باپ، برضا و رغبت اپنے گلے پہ چھری چلنے دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو۔ یہ تو بڑے لوگ تھے نا، نبی تھے، رسول تھے، تو ان کی آزمائش بھی اسی درجے کی ہوئی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو ایذا نہیں دیا گیا، مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کیا مطلب کہ آپ سے بڑا درجہ کسی کا ہے نہیں، تو اس لیے آزمائش بھی آپ کی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا درجہ تو آزمائش بھی اسی حساب۔ تو ہم لوگوں کا جیسا ایمان ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان کی جو حالت ہے، اسی کے حساب سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضور سے سچی محبت کا تقاضا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم حضور کی پسندیدہ باتوں کو اپنائیں اور آپ کی تمام ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں محبت والے کہلائیں گے، عاشق رسول کہلائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو حضور نے فرمایا
کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اس لیے آیا کہ تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق کو مکمل کر دوں، یعنی تمہیں تعلیم بھی دوں اور تمہاری تربیت بھی کروں، تمہارا ظاہر بھی سنوار دوں اور تمہارا باطن بھی سنوار دوں۔ تو علم کے ذریعے ظاہر سنورتا ہے اور تربیت کے ذریعے باطن سنورتا ہے، مقصد یہی۔ اخلاق کا مطلب یہ ہوا کہ باطن سنور جائے۔ جب باطن سنور جائے گا تو باطن سے ساری برائیاں نکل جانا، تبھی وہ باطن سنورے۔ جب تک برائی نہ نکلے باطن سنور سکتا ہے نہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ تمہارا باطن بھی سنوار دوں، تمہارا ظاہر بھی سنوار دوں۔ اور پھر حجۃ الوداع، آخری حج، وہی تو ایک حج ہی فرمایا اعلان نبوت کے بعد آپ نے۔ تو حجۃ الوداع آخری حج، اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول آیا، آپ کا وصال ہو، 3 مہینے کے بعد وصال ہو۔ پھر دوسرا حج ادا کرنے کا موقع ملا۔ حجۃ الوداع ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اتنے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا میں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے اللہ کے احکام اور پیغام کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو یہ بات پوچھنی؟ آپ تو خود اللہ کے محبوب ہے، سردار دو جہاں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، اور صحابہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بے شک آپ نے اللہ کے احکام اور اس کے پیغام کو ہم تک کامل طور پر پہنچا دیا، اور واقعی حضور نے جو تکلیفیں اٹھائیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور جس قدر مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے ہیں، یہ آپ ہی کا ذکر تھا کہ آپ نے ان تمام مصیبتوں کو جھیلا، تمام پریشانیوں کو اٹھایا، لیکن دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور آج صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، پورے عرب میں اسلام پھیل چکا ہے، دین پہنچ چکا ہے لوگوں تک، سارے اہل عرب بلکہ عرب سے باہر تک دین پہنچ چکا ہے، اور آج پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابیوں بتاؤ، میں نے اللہ کے احکام اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تو سب نے اقرار کیا، سب نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے اللہ کے احکام و پیغام کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے، اور کہیں سے کوئی کمی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تب حضور نے فرمایا، کیا تم گواہی دو گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ضرور گواہی دیں گے اس بات۔ کیا بات تھی! اللہ کے رسول نے بعد میں آنے والوں کو یہ پیغام چھوڑا ہے، خاص کر ہمارے صوفیہ ہیں، 2 ہی گروہ ہے بعد میں، صحابہ کے بعد یہ 2 ہی گروہ ہیں۔ ایک کا کام ہے دین پھیلانا، یہ اولیاء ہیں، صوفیہ ہیں، دوسرے علماء ہیں جن کا کام ہے دین سمجھانا، دین بتانا، جن کے اندر دین آ گیا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے دین کو قبول کر لیا۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہیں دین سمجھائیں، دین بتائیں۔ یہی 2 گروہ آ رہا ہے، خاص کر انہی 2 گروہوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے وہ بات وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور لوگوں سے پوچھا تھا تاکہ ایک رسم بن جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ سنت بن جائے۔ اور واقعی ہمارے صوفیہ، ہمارے علماء، صوفیہ نائب نبی ہیں، نبی کے نائب ہیں، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اب ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نبی کی اس سیرت کو دیکھیں، اور نبی نے جو وہ حجۃ الوداع کے موقع سے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا اس کو دیکھیں، اور پھر اپنے اوپر غور کریں۔ ہمارے تمام مبلغین، ہمارے علماء، ہمارے صوفیہ یا اور جو بھی تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے رسول نے دین کو پھیلانے میں، لوگوں تک دین پہنچانے میں کتنی مشقتیں اٹھائیں، اور کتنی اذیتیں اٹھائیں، اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اگر
ہمیں بھی دین کو پھیلانے میں، دین کو سمجھانے میں، دین کو بتانے میں کوئی دقت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو، اس مشقت کو اٹھائیں، برداشت کریں اور ہرگز اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام آنے والی کٹھنائیوں کو برداشت کریں، اٹھائیں اور جس مشن کو لے کے آپ چل رہے ہیں پامردی کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہی حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے رسول نے پیغام دیا اپنی امت کے صوفیہ کو، اپنی امت کے علماء کو، اپنی امت کے مبلغین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔